أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سب سے پہلے 16 دسمبر ہے، آرمی کالج سکول میں ہمارے وہ بچے جن کو شہید کیا گیا، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم پاکستان کی سلامتی، اس میں امن اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہتے ہیں اور رہیں گے۔ وہ لوگ جو ملک پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اندرونی طاقتیں ہیں یا بیرونی طاقتیں ہیں، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کو جس کو نابود فرمائیں۔ اور آج درس قرآن کے بعد اور قرآن خوانی کے بعد ہم ان کے لیے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے ان کو ایصال ثواب بھی کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ارادہ کرتے وہ لوگ نکلنے کا تو ضرور تیاری کرتے وہ اس کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے پہلے اعلان فرما دیا تھا، جس کے جانے کا ارادہ تھا۔ صحابہ کرام جو اس میں شریک ہونا چاہتے تھے تو وہ سب اپنی تیاری میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ 39 ایسے کلمہ گو منافقین تھے جنہوں نے تیاری کرنے کی بجائے ہیلے بہانے شروع کر دیے، اور جب عین نکلنے کا وقت آیا تو پھر وہ بہانے یہ کرنے لگے کہ ہم تیاری نہیں کر پائے، سفر بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، مشکل سفر ہے، اس میں ساز و سامان بھی چاہیے، ذاتی راہ بھی چاہیے، تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جا پا رہے۔ ہمارا دل کا بڑا شوق تھا، ہم بڑے دل سے ارادہ رکھتے تھے کہ اس جنگ کے اندر شریک ہو جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیعت نصیب ہو جائے۔ منافقین ایسی باتیں کر رہے تھے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ آج کے درس قرآن میں ایک بڑا اہم سبق ہے۔ وہ بہانے یہ بنا رہے تھے کہ ہم تیاری نہیں کر سکے، رب نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ ان کا جانا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ نیکی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، نیکی کر سکتا ہو اور کر نہ پا رہا ہو، یہ بڑی محرومی ہوتی ہے۔ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، بڑی محرومی ہے۔ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، بڑی محرومی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں اور آ کر آپ نے نماز ادا کی ہے، کوئی یہ بھی کھڑا ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کے فضل کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو انسان نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو انسان نیکی کا کام کرتا ہے۔ اگر اللہ اس سے فضل واپس لے لے تو وہی وجود گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا یہ سجدہ شکر کا مقام نہیں ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک گئے. نبی مکرم صلی اللہ، اب یہاں دوسری بات آپ، وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا، اور جب رب نے پسند نہیں فرمایا تو ان کے لیے سفر کو بوجھل بنا دیا. انسان کے لیے جب نیکی مشکل ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہیں ہے. ہم بعض اوقات کوئی کام بڑے شوق سے کرتے ہیں، وہ جو شوق اس میں پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے اللہ کے فضل کے شامل حال ہونے یا نہ ہونے کی علامت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا نا، ایک شخص وہ ہے کہ جو مسجد کے اندر ہے اور اس کا دل نہیں لگتا. آپ نے فرمایا یہ اس کے نفاق کی علامت ہے یہ، اور وہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی جو ہے پانی کے باہر ہو اور وہ پانی میں جانے کی کوشش کر رہی ہو. مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، جب وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے. اس کا دل اس لیے لگتا ہے کہ اللہ کو اس پہ فضل ہے. ساری نیکیوں کی مثال ایسے ہے. کون رہتا ہے بھوکا سارا 14-15 گھنٹے شدید گرمی کے موسم میں، کسی نے صبح سے پانی نہ پیا، وہ شدید بھوک کے عالم میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سامنے کھانا موجود ہو اور نہ کھا رہا ہو، تو یہ نیکی کس کے فضل سے؟ سب بولیے کس کے فضل سے؟ اللہ کی فضل سے. اللہ توفیق عطا فرماتا ہے تو انسان اچھا کام کرتا ہے، اور جب اس کی توفیق اٹھتی ہے تو یہی وجود جو 5 اور 6 فٹ کا ہے کسی سے گناہ ہونے لگتے ہیں. زبان گناہ کرنے لگتی ہے، آنکھیں گناہ کرنے لگتی ہیں، وجود گناہ کرنے لگتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما دی. ساتھ چل دیے، مشکل گھڑیاں تھی ساتھ چل دیے، کٹھن رستہ تھا ساتھ چل دیے، مشکل راستے تھے ساتھ چل دیے، لاکھوں کی فوج مد مقابل آنے کی ساتھ چل دیے. لیکن جن پر اللہ کا فضل نہیں تھا، اب دیکھیے وہیں مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جانا ہی جانا ہے جو مرضی ہو جائے، اور بالکل وہیں پہ وہ لوگ بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے جانا نہیں ہے، اب تلاش کریں کہ بہانہ کیا بنانا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم منافق ہیں اور نظام بھی چل جائے. فرمایا اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ان دونوں میں سے ایک وہ جماعت ہے جس پہ اللہ کا فضل ہے، وہ نبی کے ساتھ ہو لیے، جو فضل سے خالی تھے وہ نبی سے دور ہو گئے. یہ پیمانہ ہے زندگی کا، پیمانہ اور کسوٹی ہے. فرمایا فَثَبَّتَهُمْ، ان کے لیے اس کام کو بوجھل کر دیا، مشکل کر دیا. کام جب کسی سے نہ ہونا ہو اور کام کسی سے نہ کروانا ہو تو وہ کام مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اب یہاں بیٹھنے والوں سے ایک تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے ساتھ ہی ہو، شیطان کے ساتھ رہو. سست الوجود ہو، اللہ کے فضل سے خالی ہو، ان کے ساتھ مل جاؤ، جو اللہ کے فضل سے خالی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہو. اچھا یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات ہے. غزوہ تبوک میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ شامل نہیں ہوئے. آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں چھوڑا تھا، مدینہ طیبہ کا والی بنا کر، اور جاتے ہوئے حضرت علی سے فرما گئے تھے آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون. کیونکہ حضرت علی سے شجاعت اور بہادر اور کون ہو سکتا ہے، اور اس غزوہ میں ضرور آپ نے فرمایا آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون کو نبی بنا دیا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت علی بھی ٹھہرے ہیں، چند ایک صحابہ کرام آگے واقعہ آ رہا ہے وہ بھی نہ جا پائے تو وہ بھی ٹھہر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے جانے کو نہ پسند کیا ہے وہ اور ہیں. ٹھہرے وہ بھی مدینہ میں ہیں، ٹھہرے حضرت علی بھی مدینہ میں ہیں. لیکن یہاں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ٹھہرے ہیں تو وہ اللہ اس کے رسول
کی اطاعت میں ٹھہرے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ٹھہرے ہیں. تو زمین آسمان کا فرق ہے ٹھہرنے میں. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. اگر ارادہ کرتے وہ لوگ نکلنے کا تو ضرور اس کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو پسند ہی نہیں تھا. یہاں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا ایک مفہوم ہے. تو چند ایک جملوں میں عرض کرتا ہوں. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب اللہ کو ہی پسند نہیں ہے تو پھر ان کے نہ جانے پہ اتنی زیادہ سختی کیوں ہے. اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. قاتل کسی کو قتل کرے، مقتول اگر قتل مر جاتا ہے تو اس کو موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ اللہ کے حکم سے مرا ہے اس لیے قاتل کو سزا نہیں ہے. قاتل کو اپنے عمل کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اور اس کا جو ارادہ ہے اور اس کی جو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ نماز پڑھے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں دونوں قوتیں رکھ دی ہیں. ان کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے وجود کے اندر نیکی کی طاقت اور گناہ کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اب اس کی میں کیونکہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں، نیکی اور برائی دونوں کا اختیار انسان کو دیا، لیکن نیکی وہ کرتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اور فضل اس پر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا تھا. سچا سچا آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.